السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست تھی وہ بھی الیکشن کمیشن کو ہدایات اور احکامات دیتے ہوئے نمٹا دی ہے۔ آج جو سائفر کیس ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور انتخابی ماحول اور اب یہ دنگل سج چکا ہے، اس پہ کیا اثرات ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 سب کلاس 3B کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد اب تک کے ریکارڈ کے مطابق نہیں ہیں۔ فردر یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ اس پر مزید جو ہے وہ سماعت کرے گی، پروسیڈنگ کرے گی، اور آج کا فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی ہیئرنگ پر کسی صورت بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ مزید تحقیقات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کے شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کی بنیاد پہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی جاتی ہے، اور پورا ٹرائل جو ہے وہ دستاویزات اور شواہد پر منحصر ہوگا۔ آج یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں جو 5 صفحات پر مبنی سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، ان کا ایک اتفاقی نوٹ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب یہ سماعت ہوئی تو اس سماعت کے دوران کچھ انٹرسٹنگ ریمارکس بھی سننے کو ملے۔ اس موقع پہ قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود، انہوں نے کہا وزیر خارجہ خود سمجھدار تھے، سمجھتا تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، وزیر خارجہ نے بتا نہیں سکتا اور بانی پی ٹی آئی کو پھنسا دیا۔ بہرحال اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ اور بالخصوص انتخابات پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ انتہائی کلیدی نکتہ ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ احمد اویس صاحب ایک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، پی ٹی آئی کے حامی وکلاء میں شمار ہوتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ احمد اویس صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ آج یہ جو سارا معاملہ ہے اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ اور انتخابات پہ کیا اثرات ہوں گے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا اب وہ ختم ہو گیا ہے؟ اچھا، سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے 2-3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان یا سیاسی جماعتیں، ان کے پیروکار بڑی جلدی فیصلہ کرتے ہیں کسی عدالت کے۔ ایک فیصلہ اگر خلاف آ جائے تو وہ جج بھی برے ہوتے ہیں اور عدالتیں بھی بری ہوتی ہیں اور وہ دباؤ میں ہوتی ہیں، اور جب فیصلہ حق میں آ جائے تو وہ آزاد عدالتیں ہوتی ہیں، غیر جانبدار ہوتی ہیں، دبنگ ہوتی ہیں، سارا کچھ۔ تو ہمارے سیاسی ورکروں کو، سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اس جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس سے نکلنا چاہیے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ادارے ہمیشہ دباؤ میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو ایک مہم چلی، اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری کے خلاف فیصلے آتے تھے تو وہاں یہی کچھ ہوتا تھا۔ جب حق میں آ جاتے تھے تو پھر کوئی تعریف توصیف نہیں ہوتی تھی۔ یہی پی ٹی آئی کا معاملہ بھی ہے۔ اب اس فیصلے میں 2-3 چیزیں بڑی ہیں، قابل غور ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ضمانت کا کیس تھا، اور ایک کیس میں ضمانت مل گئی ہے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو کیسز ہیں، خاص طور پر خان صاحب پر، کیا ان کی موجودگی میں ان کی رہائی عمل میں آتی ہے یا نہیں، اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب پر تو بظاہر کوئی دوسرا کیس ہمارے علم میں نہیں ہے، کیا ان پر کہ نیا کیس ڈال کے ان کی، کیونکہ گرفتاری کر دی جاتی ہے، پہلے وہ ایک دفعہ پہلے بھی رہا ہوئے تھے نا، پھر وہ گرفتار ہو گئے تھے، تو کیا اب ایسا ہوتا ہے؟ ایک تو پہلو یہ ہے اس کا۔ اور یہ جو خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے، یہ ایک غیر مشروط اجازت ہے کہ اب کسی اور کیس کی وجہ سے ان کی جو نااہلی ہوئی ہے کیس میں، اس پر بھی یہ اطلاق ہوگا اس کا، یا یہ ایک مشروط سی بات ہے؟ اور اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے، باقی کیسز کا اس کے میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور جو اس کا سیاسی اثرات کیا ہوں گے، کہ کیا اب جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھیں گے، کیا اس پر کہیں گے کہ جی یہ کسی کی فیور کی گئی ہے، اور خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کل کو اگر کوئی دوسرا فیصلہ آتا ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا۔
آج ہی ایک کیس وہ لیول پلینگ فیلڈ کا والا بھی تھا، وہ بھی نمٹا دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو کہہ کے، اور الیکشن کمیشن نے آج ہی مراسلہ جاری کر دیا۔ اب اس پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی جو ہدایات ہیں وہ آروز مانتے ہیں، صوبائی حکومتیں مانتی ہیں، پولیس مانتی ہے، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ ایک امتحان اور آزمائش بھی ہے الیکشن کمیشن، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن بہرحال کم از کم الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی شکایت باقی نہیں رہتی، لیکن میرا خیال ہے احمد اویس صاحب اس میں شاید صاحب میرے خیال یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ابھی نہ کوئی اتنی افسردگی کا وقت ہے اور نہ کوئی اتنا بلے بلے کرنے کا وقت ہے۔ یہ ایک ریلیف ہے، عارضی ریلیف، جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں ملتا رہتا ہے، لیکن آبویسلی پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو پھر سیاسی اثر تو اس کا بنتا ہے۔ لیکن میرے خیال احمد اویس صاحب سے ہم یہ جان لیتے ہیں، احمد اویس صاحب سے معلوم یہ کرتے ہیں کہ جی اس فیصلے کے بعد کیا دوسرے فیصلوں کی اور کیسوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، اب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑا لینڈ مارک جو یہ بیل گرانٹ ہوئی ہے، جی، کیونکہ اور اس کا جیل ٹرائل جیسے جس انداز میں ہو رہا تھا اور یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں، تو اب جس طریقے سے بیل میں انہوں نے فیصلہ دیا اور تینوں جج صاحبان نے یونینیمسلی، یہ فل بینچ نے یونینیمسلی یہ فیصلہ دیا ہے باقاعدہ طور پر، اور ان کی آبزرویشن دیکھیے آپ، کس قدر ڈیٹیل آبزرویشن ہے کہ یہ بادی و نظر میں یہ کوئی کیس نہیں بن رہا۔ احمد اویس صاحب، ناٹ اونلی کہ یہ کیس نہیں بن رہا بلکہ قطع کلامی معاف احمد اویس صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ آبزرویشن جو ہیں وہ ظاہر ہے ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگی، یہ فیصلے ہر فیصلے میں لکھا ہوتا ہے، اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے، نہیں ہوں گی، بالکل نہیں ہوں گی، نمبر ون۔ نمبر دو، نہ کیس کو وہ جو کیس ہے ٹرائل کورٹ میں وہ نہ اس کو روکا گیا ہے، نہ کوئی کیس، یہ ایک ضمانت کا کیس ہے اور یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیس تو چلتا رہے گا، فیصلہ تو اس وقت جب حتمی فیصلہ آئے گا پھر اپیل میں جائے گا اس وقت ہی ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ اس کی روشنی میں کیا ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمران خان کے اوپر تو کیسز اور بھی ہیں جی اس وقت، جی، توشہ خانہ والا کیس ہے، پھر اس کے بعد وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اندر بھی جی 190 ملین پاؤنڈ کا، اور وہ بھی بالکل فالس کیس ہے، وہ بھی جس وقت ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں وہ کیس جو ہے وہ چیئرمین کے اوپر بالکل ایک بے بنیاد کیس ہے، کیونکہ کہیں پر بھی ان کا پرسنل انٹرسٹ اس کے اندر نظر نہیں آیا، کہیں پر بھی ایک دھیلے ایک انچ زمین جو ہے وہ انہوں نے کوئی اپنے تصرف میں لے کے نہیں آئے، اپنے نام کے اوپر کر کے اس کو الگ نہیں احمد صاحب وہ تو سب جوڈیس ہے نا، احمد صاحب وہ تو سب جوڈیس ہے۔ ابھی میٹر یہ ہے جو ارشاد صاحب پوچھ رہے ہیں، جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز یہ فالز ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال یہ کیسز ہیں، ان کی موجودگی میں کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی اس فیصلے کے بعد رہائی ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی اس فیصلے کے بعد ان کی رہائی ابھی ممکن نہیں لگتی، کیونکہ یہ کیسز کے اندر بھی ان کی ضمانتیں ہونی باقی ہیں، صحیح، اور جب تک وہ نہیں ہوگا ان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب آگے آتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب آگے آتے ہیں، البتہ شاہ محمود قریشی صاحب کہ ہو سکتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر صرف کیونکہ اسی کیس کے اندر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ان کو کسی اور کیس میں فالسلی دوبارہ نہیں پکڑ لیتے تو ان کی رہائی ممکن ہے۔ اچھا اگر شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جاتے ہیں، ہم ایک فرض کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پارٹی کی سربراہی وائس چیئرمین کے طور پر وہی سنبھالیں گے یا گوہر خان صاحب ہی رہیں گے جو منتخب ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ گوہر صاحب جو ہیں وہ تو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، تو وہی انہی کے پاس رہے گی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب اگر ہوں گے تو وائس چیئرمین نہیں ہوں گے، چیئرمین نہیں ہوں گے۔
یہ تو واضح ہو گیا. اچھا اب کاغذات خان صاحب کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں میاں والی میں, ابھی کسی اور جگہ سے اطلاع نہیں آئی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ نااہلی تو برقرار ہے, اس کو تو معطل نہیں کیا گیا, سزا معطل ہوئی تھی. تو اگر ریجیکٹ اگر کاغذات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لائحہ عمل کیا ہوگا, اور کتنا امکان ہے کہ ریجیکٹ نہ ہوں؟ دیکھیے, اگر یہ سوال یہ ہے کہ جو ان کی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ پروبیبلی اس کی سپریم کورٹ میں اس کی اپیل میں جائیں گے جی, اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا, کیونکہ وہ کیس اتنا کمزور ہے. جو توشہ خانہ جس میں سزا ہوئی ہے جی, وہ اس میں رائٹ ٹو ڈیفینس جو ہے وہ نہیں دیا گیا, ٹھیک, اور بغیر ڈیفینس کے آپ ایکیوز کو اگر سزا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے, صحیح, فیئر ٹرائل نہیں ہوا اس کا. جی, اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ یہ جب اوپر سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ اس میٹر کو تھریش اپ بھی ہوگا, اور وہاں پہ وہ ان کی ضمانت جو ہے اس میں ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر. اچھا, اور اس بنیاد کے اوپر اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اب یہ نامینیشن پیپر ابھی ان کے دیے ہیں, اس کی اسکروٹنی ہونی ہے, اسکروٹنی میں وہاں یہ اعتراض تو ضرور آئے گا, اور اس وقت اگر عدالت سے اوپر کسی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی ریسٹرین آرڈر آ جاتا ہے ان کی فیور میں, تو پھر ان کو ریلیف جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہیں اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یعنی 8 فروری کو وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اتنا آسان نہیں لگ رہا ابھی تو جو حالات ہیں وہ 8 فروری کو, کیونکہ یہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ اب اس فیصلے کے جو ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے, اور وہاں زیادہ چانسز ہیں, اتنا کمزور کیس ہے کہ وہاں زیادہ چانسز ہے کہ ان کی بیل گرانٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج چیف سیکرٹریز کو, آئی جیز کو اور ROز کو حکم جاری کیا ہے کہ جی نہ کاغذ کسی کو چھیننے دیے جائیں, نہ رکاوٹ ڈالی جائے, جو امیدواران ہیں کسی بھی پارٹی کے PTI سمیت, اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کریں. 2 دن تو ویسے ہی بڑھ گئے ہیں کاغذات نامزدگی جمع. اب آپ کا جو شکوہ تھا حکومت سے یا الیکشن کمیشن سے وہ تو ختم ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل گئی, آپ کو نظر آتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں, یہ ایک آسپیکٹ ہے جی, کیونکہ الیکشن جب اناؤنس ہو جاتے ہیں, کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہو گیا, کینڈیڈیٹ نے اپنے نامینیشن پیپر دینے ہیں, جمع کرانے ہیں, اور وہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو ان کو سائڈ کارنر میٹنگز, بڑی میٹنگز, گیدرنگ جہاں پہ وہ اپنی کیمپین کو چلا سکیں, اور وہ کیمپین کے مختلف سٹائل ہیں جہاں پہ ان کے ورکر جو ہیں وہ کھلے عام اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپین کر سکیں. ابھی تک کوئی کارنر میٹنگ تک اٹینڈ نہیں کرنے دے رہے. ابھی تو صرف یہ ایک انہوں نے کہا کہ جی ان کے نامینیشن پیپر لینے میں رکاوٹ نہ کی جائے, جو بہت بڑی بنیاد ہے کہ جو کمیونیکیشن کینڈیڈیٹ کا اپنے ووٹر کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا جو تعلق ہے, ان کے ساتھ جو رابطہ ہے رکھنا, وہ رابطہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اس رابطے کو یہ بحال ہونے نہیں دے رہے پنجاب میں پرٹیکولرلی. یہ تو بالکل جو ہے ان کا ایک ایک سٹیپ جو ہے پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, وہ اس مینڈیٹ کے اگینسٹ ہے جس مینڈیٹ کے اوپر یہ آ کے نامینیشن ان کی ہوئی ہیں, اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں. اچھا, یہ فرمائیں اویس صاحب کہ لطیف کھوسہ صاحب رات ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ گوہر خان صاحب جو بھی ہوں, لیکن مجھے خان صاحب نے سینئر وائس چیئرمین یا جو بھی عہدہ دیا ہے, میں ان سے سینئر ہوں, تجربہ کار ہوں, مجھے پتہ ہے کیسے آگے چلنا ہے. تو یہ جو پارٹی کے اندر ایک رفٹ چل رہی ہے, یہ بھی تو ایک آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس کی وجہ سے بھی تو آپ کا ووٹر, آپ کا سپورٹر, آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مایوس ہوگا, اس میں اضطراب ہوگا, بے چینی ہوگی. دیکھیں, یہ رفٹ نہیں ہے. اگر رفٹ تو اس وقت ہوگی کہ جب ان میں اندر ایک واضح گروپنگ ہو جائے
کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک الگ گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گوہر علی جو ہیں وہ الگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کے اندر کمپلیٹ کوآرڈینیشن ہے اور یہ کمپلیٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی چلیں گے. اور اگر یہ کمپلیٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں تو ورکر کے اوپر اور ووٹر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, چیئرمین کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کمیٹڈ رہیں گے. اور اگر یہ کسی پری اور پوسٹ ریگنگ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن رزلٹ کو خراب نہیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا جائے گا اور ان کے سیٹیں جو ہیں. اچھا احمد صاحب, اب سوال یہ ہے, احمد صاحب سوال یہ ہے جی, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ورکرز پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا, لیکن آپ کوآرڈینیشن کی بات بھی کر رہے ہیں. لاہور کے ایک حلقے سے شفقت محمود بھی امیدوار ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لطیف کھوسا کی سٹیٹمنٹ ارشاد صاحب نے کوٹ کر دی ہے, شاہ محمود قریشی اگر باہر آتے ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کی جو لیگل فٹرنیٹی اس وقت سارا چارج لیے ہوئے ہے, یہاں پہ بہت سے مسائل ہوں گے. ان کے عہدیداروں کو ہراساں کر کے الگ کیا گیا ہے, ان کے اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے چھوڑنے کی, اور اسی طرح یہ سارا کام ہوا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اب نہیں تو احمد صاحب سوال یہ ہے, ایک سوال اور بھی ہے, سپلیمنٹری کوئسچن لے لیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کی جماعت کے اندر جو لوگ للکارتے تھے, کبھی گمان ہوتا تھا کہ شاید یہ اپنے وقت کے ٹیپو سلطان ہیں, یہ مزاحمت کی علامت ہیں, یہ صداقت کی علامت ہیں, وہ کیوں اتنے کمزور پڑے ہیں؟ اور وہ اتنی ایک جانب آپ کے دعوے اور دوسری جانب عمل, اس میں تو بہت بڑا تضاد ہے. دیکھیں ایسا ہوتا آیا ہے. آپ جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا, پرویز مشرف کا زمانہ اٹھا کے لے آئیں تو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب 1977 میں ضیاء الحق نے کو کیا تھا اور زیر عتاب آ گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو, تو پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ چوری کھانے والے مجنو جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں, ان کو ہراساں بھی کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور اگر وہ ڈورمنٹ تھے اب وہ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور دوسری بات یہ ہے, آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ تمام جو کہتے ہیں نا کہ اسٹیگننسی جو تھی, جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا اس کا اسٹالورٹ سمجھتے تھے پی ٹی آئی کا, اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ذرا سا پریشر برداشت نہیں کر سکے اور چھوڑ کے الگ ہو کے چلے گئے, کیونکہ ان کے وہ صرف بینیفیشری بن کے آئے تھے, نہیں بینیفیشری بن کے رہنا چاہتے تھے, بینیفٹ لینا. قطع کلامی ایسے لوگ تھے بیچ میں. اویس صاحب 77 سے تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ریپبلکن پارٹی ایک رات میں مسلم لیگ جو تھی ریپبلکن پارٹی بن گئی تھی, یہ تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. ہاں, سیاستدان آخر کب یہ سبق سیکھیں گے کہ وہ جب جو ہی انہیں اقتدار ملتا ہے یا اقتدار کی جھلک نظر آتی ہے, وہ اپنے وفادار لوگوں کو, اپنی نظریاتی ساتھیوں کو پیچھے دھکیل کر ان بے وفاؤں کو, ان لوٹوں کو, ان مفاد پرستوں کو, جو چوری کھانے والے مجنوں کو قریب کر لیتے ہیں, وہ مزے لیتے ہیں اقتدار کے, اور اس کے بعد جب موقع ملتا ہے تو وہ 1 منٹ نہیں لگاتے چلے جاتے. سیاستدان کب سبق سیکھیں گے ہمارے سیاسی قائدین؟ ایک اور اس کے ساتھ ضمنی سی بات یہ, آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں خود. اچھا, ان ایڈیشن ارشاد صاحب ایک چھوٹی سی گزارش. احمد صاحب, عوام نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا کہ آپ انقلابی جماعت تھی, آپ تبدیلی لانی تھی, اور آپ نے حقیقی آزادی کی باتیں کی, آپ تو ہٹ کے تھے. یہ ارشاد عارف صاحب کو جواب دینا چاہ رہا ہوں. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے, بہت ہی اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ پرابلم جو ہے نا, یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی اور سیلفشنس اور سیاست کو لیکریٹو بزنس سمجھ کے اس کے اندر آنا, یہ اس وقت سے زیادہ شروع ہوا. سر تو جو سیاستدان نہیں کہتا, معذرت اویس صاحب 54 میں جب ریپبلکن پارٹی بنی تھی, اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی ملٹری رول نہیں آیا تھا. سیاستدان تھے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, چودھری محمد علی صاحب ان کے لیے کھانا تیار کرا رہے تھے, اور وہ سارے کے سارے جناب
ڈاکٹر خان صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے. اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا. یہ سیاستدانوں کی اپنی میچورٹی ہے, لیکن اس وقت سے اب تک یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ ایوب خان کے اقتدار میں آنے سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب ریپبلکن پارٹی بنی تھی. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, آج جو فیصلہ آیا ہے, ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ ایک عبوری ریلیف ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آج کے فیصلے کے جو خد و خال ہیں, اس میں ایک بات جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ دونوں لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آپ کا شکریہ. تھوڑا سا میں آپ کو سیکوینس کے اندر لے کے جاؤں گا تو پھر ساری آپ کو جو لیگل پروپوزیشن ہے اس کے اندر سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو بیل گرانٹ کرنا یا بیل گرانٹ نہ کرنا, یہ کچھ کورٹ کے ڈسکریشن ہوتی ہے, اور وہ ڈسکریشن جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی کیس کے اندر بیل بنتی ہے تو وہ بیل دے دیتے ہیں, اور اگر کسی جگہ نہیں بنتی تو وہ نہیں بیل دیتی, اور اگر وہ دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ فردر گراؤنڈز ہیں یا ایسی گراؤنڈز ہیں کہ اس شخص کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے اس کا ہونا چاہیے, اور اس دوران جو ہے اس کو بیل پہ رکھ لینا چاہیے. تو یہ ایک سرٹن پرنسپل جو اس کے لا کے اندر آتے ہیں, وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اسی کیس کے اندر بعض دفعہ کورٹس بیل گرانٹ کر دیتی ہیں اور اسی کیس کے اندر بعض دفعہ بیل گرانٹس نہیں کرتی, اور ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بہت ساری کانٹراڈکٹری ججمنٹ اس طرح ہیں, یعنی کہ ایک فیور میں بھی ہیں اور وہی اس کے خلاف ہے. بٹ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیس کس طرح پریزنٹ کیا ہے, اس کیس کے فیکٹس کس طرح ہیں, اور جج صاحب نے اس کے اندر اپلیکیشن آف مائنڈ کس طرح کی ہے. تو آج بھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ ایک ٹینٹیٹیو اسسمنٹ آئی ہے اس آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا, اور جو بیل ریجیکٹ کی گئی تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بیل بنتا ہے. بٹ اس کے اندر, اس کیس کے اندر, یہ اس لا کے اندر جو بڑی ٹیکنیکل چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد ایک ایسا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے کہ جس کے اندر ایک ہی اوفینس کی مختلف کیٹیگریز کی مختلف پنشمنٹ ہے. مثلا سیکشن 5 یا سیکشن 9 یا سیکشن 12 جو اس کے اندر امپورٹنٹ میٹرز کرتے ہیں, تو سیکشن 5 جو اس وقت FIR درج ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سیکشن 5, سیکشن 9 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا, اور سیکشن 34 جو تھا وہ پاکستان پینل کوڈ کا تھا. سیکشن 5 کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور اسی طرح سیکشن 9 کی ہیں. اب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو کانٹراوینشن کرتا ہے تو اس کے آگے مختلف کیٹیگریز ہیں, جس میں A کیٹیگری بھی ہے, B کیٹیگری بھی ہے, C کیٹیگری بھی ہے اور D کیٹیگری بھی ہے. اگر ان چاروں کیٹیگریز کے اندر کوئی شخص اس اوفینس کو کرتا ہے جو سیکشن 5 ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ موت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی سزا لائف امپریزنمنٹ یعنی کہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے. وہی سیکشن جو ہے اس کا سیکشن 5 اور اس کا سب سیکشن 3 اور ایک سیکشن اس کا B ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 4 کیٹیگریز کے اندر اوفینس نہیں آئے گا تو اس کے اندر پھر اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے, اور 2 سال جو ہے وہ ایک بیلیبل اوفینس کیا جائے گا. اب ہوا اس کیس کے اندر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب بیلز کو فائل کیا گیا تھا تو اس وقت جو آرگومنٹس تھے, اور آج بھی میرا خیال ہے کہ جج صاحب نے یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لا کی اپلیکیشن پہ بات کی ہے. اگر صرف آپ ڈیفنس کے آرگومنٹس پہ چلے جاتے تو ڈیفنس نے تو اس چیز کو مانا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ایڈمیشن کیا ہے, ہم نے یہ سائفر تھا, ہم نے اس کو جو ہے وہ پبلک میٹنگ میں بھی کیا ہے, بٹ ہم اس چیز کو رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کہا ہے, اور میری ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان میری یہ رسپانسبلٹی تھی کہ میں لوگوں کو اویئر کروں, اور میری آرٹیکل 148 کے اندر امیونٹی ہے. آج بٹ جو کیس کانٹیکسٹ کے اندر آیا, یہ پہلے میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتاؤں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکشن ابھی بھی 5 یا 9 یا 34 جو ہے وہ موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے 5 1A B C اور اس کے بعد 5 3A, اور ان کی سزا جو ہے
وہ ڈیتھ ہے یا لائف امپریزنمنٹ یا 14 سال ہے. تو لہٰذا جنرلی کورٹس جہاں پہ ڈیتھ کی سزا ہو یا لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پروہیبٹری کلاز کے اندر آتا ہے اور جنرلی کورٹس بیل کو نہیں دیتی. یہ ایک سیٹ پرنسپلز آف لا ہے جو پاکستان کی کورٹ کے اندر ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے ذرا ڈفرنٹ ویو لی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 5(3) A, B, C یا D کی جو ایویڈنس ہے وہ ابھی ریکارڈ پہ نہیں آئی, اگر اس کے متعلقہ ایویڈنس آئے گی تو وہ دیکھا جائے گا. ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایویڈنس کورٹ آف لا کے اندر پروسیکیوشن نہیں لے کے آیا تو پھر جو اس کا روٹین کا آفینس ہے وہ 5(3) B بنتا ہے, جس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے, اور وہ ایک کاگنیزیبل اس سینس کے اندر ہے کہ آپ اس کو ایز اے بیل لے سکتے ہیں, یعنی کہ ایز اے رائٹ ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کا جو کیس فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے ایز اے رائٹ آف بیل, کہ جب 2 سال کی سزا کسی جرم کے اندر ہو تو اس کے اندر آپ کی بیل بنتی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگے سارا جو ہے ٹرائل کورٹ کے اندر جائے گا اور ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ ایویڈنس جو ہے وہ جن سیکشنز کی میں نے حوالہ کیا ہے کہ 5(1) A, B, C, D کے اندر آتا ہے تو سزا جو ہے وہ ڈیتھ یا لائف ہے, اور اگر یہ کیٹیگری آتی ہے کہ نہیں اس کیس کی سزا جو ہے وہ 5(3) B کے اندر آتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر ان انٹینشن بھی نہیں ہے, اس سے جو آپ کے اسٹیٹ سیکیورٹی ہے اس کو بھی ڈیمیج نہیں ہوئی, آپ کے فارن ریلیشنز بھی ڈیمیج نہیں ہوئے, تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے اور وہ بیلیبل ہے, اور اس کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹینٹیٹیو اسسمنٹس ہماری آئی ہیں یہ ٹرائل کورٹس کی ایویڈنس کے اوپر, فائنڈنگز کے اوپر یا اس پروسیس پہ ایفیکٹ نہیں کرتی, اور سپریم کورٹ ہر آرڈر کے اوپر اسی طرح ہی لکھتا ہے. اب دوسرا اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک چیز وہ تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز تھیں, جو بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز تھیں ڈیفنس کے خلاف, سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کو نیوٹرل کیا ہے, اور اس نیوٹرل کر کے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ پروسیکیوشن اور ڈیفنس جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے اکارڈنگ ٹو لا پیش کرے. آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کی ججمنٹ نہ دیتی تو اس سے ہونا یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی اسٹرانگ آبزرویشن آئی ہوئی تھی کہ چونکہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے اسٹیٹ سیکیورٹی یا آپ کے جو ہے فارن ریلیشنز ڈسٹرب ہوئے ہیں تو اس کی سزا 14 یا ڈیتھ ہے, تو ٹرائل کورٹ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہائی کورٹ کی آبزرویشن سے باہر نکلنا. اب سپریم کورٹ نے ایک اوپن ونڈو جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے فار دا ٹرائل کورٹ. اب دونوں پارٹیز کے اس پر ہے کہ پروسیکیوشن کس طرح ایویڈنس لے کے آتی ہے اور ڈیفنس کس طرح لے کے آتی ہے. آج کی جو ججمنٹ بھی آئی ہے اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا یہ ہے کہ جو آرڈر آیا ہے جو 3 ممبرز نے یعنی کہ اکٹھا سائن کیا, بیل کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایز اے میٹر آف رائٹ بیل ہم دے رہے ہیں. اور دوسرا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ یا سیپریٹ نوٹ ہے جس کے اندر آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریٹریٹ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی آنی چاہیے, اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو آج چوتھی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن, ڈیموکریسی اور الیکشن کی طرف انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے. اچھا, یہ جو اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ ہے, میں اس کے جو اس کا اضافی نوٹ ہے اس سے تو لگتا یوں ہے کہ دونوں کو جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف الیکشن کے حوالے سے بھی ملا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا, الیکشن کے لیے ماحول فراہم کرنا, عام آدمی کو یہ حق دینا کہ ایک وہ اپنا ووٹ کا استعمال کر سکیں, اس سے تو ان کو اجازت دی گئی ہے. تو اس کا بھی فائدہ ہوگا دونوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی؟ نہیں, اس کے اندر یہ نہیں, ان کی ایک آئی ہے ارشاد عارف صاحب, ایک جرنل آبزرویشن آئی ہے. جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرڈر کرتی ہے, جب اپنی آبزرویشن دیتی ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ اگر یہ شخص اس کیس کے علاوہ یا اس کیس کے ہٹ کے اگر کسی کیس کے اندر گرفتار ہے یا اس کا کوئی ہے تو یہ آرڈر اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس آرڈر کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ آلریڈی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہیں ملے گا, چونکہ انہیں کسی کیس کے اندر سزا نہیں ہوئی اور یہ صرف اسی کیس کے اندر تھا, اور وہ ان کے باقی جو ٹرائلز بھی ہیں وہ پینڈنگ چل رہے ہیں. اب جہاں تک فارمر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات ہے تو ان کو اس کیس کے اندر تو کنوکشن تو نہیں ہوئی, اور جب کنوکشن نہیں ہے, آپ کو بیل مل گئی ہے, تو آپ جب بیل مل جائے تو آپ الیکشن کیمپین کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیمپین کی حد تک بات کی ہے. باقی جو ان کا کیس چل رہا تھا اس کے اندر توشہ خانہ والا, اس کے اندر ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو موجود ہے, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آیا اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی 1990 سپریم کورٹ ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سسپینشن آف سینٹینس جو ہے وہ آپ کا ایکولنس آف ایکوٹل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک آپ ایکوٹ نہ کیے جائیں یا آپ کی کنوکشن ختم نہ ہو, یا وہ جج
ججمنٹ جو ہے آپ اس کو سسپینڈ نہ کریں. اب وہی ہوا کہ اس کیس کے اندر جو پی ٹی آئی کی لیگل اسٹریٹجی تھی وہ صرف انہوں نے سسپینشن آف سینٹنس مانگی, انہوں نے کنوکشن کی مانگی نہیں تھی. اور آج بھی جو ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل فیصلہ آیا جو آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, تو اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فارمر چیئرمین کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے, سزا ان کی سسپینڈ ہے. اور جب ڈسکوالیفیکیشن سٹینڈ کرتی ہے تو پاکستان کا آرٹیکل 62 یا 63 جو ہے وہ پاکستان کے ہر وہ شخص جو کسی کیس کے اندر 2 سال سے زیادہ کنوکٹڈ ہے وہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس میں نہیں آ سکتا. اور یہی پرنسپل میاں نواز شریف صاحب کو بھی تھا کہ ان کی جو سسپینشنز تھی وہ ہڈل تھی اس معاملے کے اندر کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے جتنی دیر تک ان کی کنوکشن جو ہے ایکوٹر کی طرف نہ آئے. آپ صاحب آپ نے جو بات کی وہ بڑی ویلڈ پوائنٹ تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا چیف جسٹس والا اس میں ہارش قسم کے ریمارکس بھی تھے, آبزرویشنز بھی تھیں, فیصلہ بھی اس طرح کا تھا کہ اس کو لے کے گئے وہ اور اس طرح نہیں آنا چاہیے نہیں تھا. بیل کے آدر ارشاد عارف صاحب کس طرح کورٹ کو سٹرونگ آبزرویشن نہیں آنی چاہیے, اور میں نے یہی بھی کہا تھا پہلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کو نیوٹرل کروانا چاہیے, نہیں تو اس کے بڑے سیریس لیگل کانسیکوینسز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فار ریچنگ اس ججمنٹ کو لے کے آئے ہیں یا دیے ہے کہ تاکہ یہ پری مائنڈڈ کے ساتھ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہو کے کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس تھا, ضمانت کا کیس تھا, جس میں 40 یا 44 صفحے کا فیصلہ آیا تھا, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تو ضمانت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو لگتا ہے کہ بریت کا فیصلہ ہے. تو یہ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اس طرح کے کیوں فیصلے آتے ہیں جس سے ملزم کو نقصان پہنچنے کا اور نقصان پہنچانے کا ملتا ہے. لیکن آج کے جو عدالت کے ریمارکس ہیں اس فیصلے کے بارے میں, اس کی وجہ سے جو ٹرائل کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ صرف ایزی ہوگا یا اس کو یہ بھی ملے گا کہ جو میرا ٹرائل چل رہا ہے اور جس کو سیکنڈ کر رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے اندر بھی فلاز موجود ہیں اور اس کا فائدہ ملزمان کو پہنچے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جس ججمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ میاں صاحب ہی کے متعلقہ ایک ججمنٹ تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا. میرا خیال ہے کہ وہی جج صاحب آج بھی اس موجود تھے, اس بینچ کے اندر تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے. آج اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر دیکھیں تو ایک آرڈر جو ہے وہ تقریباً 2 صفحے کا ہے, اور ایک جو ایڈیشنل سیپریٹ نوٹ اطہر من اللہ صاحب نے دیا ہے وہ بھی 1.5 صفحے کا ہے. اور اس پورے کیس کے اندر میرٹس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, انہوں نے صرف لا کی حد تک بات رکھی. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, سیکشن 5, 9 اور سیکشن 34 کے نیچے ہے, اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایویڈنس ابھی آئی نہیں. اور جو یہ آبزرویشن آج چل رہی تھی آپ نے دیکھا کہ جو ٹکرز بھی ہمارے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر چلے, آج ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئی تھیں وہ اس آرڈر کا حصہ ہو. سپریم کورٹ نے بالکل ایک نیوٹرل سا ایک فیصلہ کیا, اور یہ بیل آرڈرز کے اندر ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ آپ اس شخص کی کسٹڈی جو ہے اس کو جیل سے چھوڑ کے جوڈیشل کسٹڈی کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی آپ باہر جائیں, آپ اپنا ٹرائل کا سامنا کریں, اور اگر ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ آپ کے خلاف ایویڈنس انف ہے اور آپ کی کنوکشن بنتی ہے تو وہ کر لیں, اس پیریڈ کے متعلقہ جو ہے وہ آپ کو جیل کے اندر نہیں رہنا چاہیے. اور چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر دونوں آپشنز ہیں, سیکشن وہی 5 ہے, سیکشن وہی 9 ہے, لیکن دونوں کے کانسیکوینسز اور ہیں. اگر 5 کا A, B, C کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر آپ کی سزا جو ہے وہ 14 بھی ہو سکتی ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ 5 کے سیکشن 3B کے اندر جائیں گے تو اس کی سزا آپ کے لیے 2 ہے. تو عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ اگر پہلا ایک بالکل ایکسٹریم ویو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لیا ہوا تھا اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی آرڈر کے یا لائن کے متعلق آبزرو بھی نہیں کیا. اس پوری ججمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ صرف اس کا اوپننگ پیرا دیکھیں, انہوں نے فیکٹس پہ بات کی ہے, آگے انہوں نے کہا ہے کہ جی لا یہ کہتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر ہے کہ چونکہ ایویڈنس ابھی ریکارڈ پہ نہیں آئی, ٹرائل کورٹ کے اندر ایسی چیز سامنے نہیں آئی, تو ابھی اگر سیکشن 5 کو ویسے سمجھا جائے تو سزا اس کی 2 سال ہے, اور 2 سال کے اندر ایز اے رائٹ آف بیل جو ہے
کیونکہ اسی لاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں جو سیکشن 3(2) کے اندر ہے تو اس کی صرف 2 ہے، اور لاء کے اندر اٹ سیلف بیلیبل لکھا ہوا ہے. تو اسی بیلیبل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر کا حصہ بنایا ہے، باقی ساری چیزیں جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں. دوسرا انہوں نے اس کے اندر ایک اور بھی کہا ہے کہ یہ جو ہماری آبزرویشنز ہیں کہ یہ 2 ہے یا B ہے، یہ ایک ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہے. عدالت کا کام یہ ہے جو ٹرائل کورٹ کا کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ ہوگی. ہماری یہ بھی آبزرویشن جو ہے وہ بھی جو ہماری ٹرائل کورٹ ہے نہ اسے انفلوئنس کرے گی، نہ ٹرائل کورٹ کے اوپر وہ بائنڈنگ ہے. ایک نیوٹرل اس قسم کا فیصلہ ہے، اور اس نیوٹرلٹی کے اندر ہم آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی جو ہے، جو بار بار ذکر کیا جا رہا تھا کہ ڈیو پروسیس آف لاء ہے یا ایک کرٹیسزم ہے، چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایک پرابلم ارشاد عارف صاحب یہ آتا ہے کہ ہم پریمپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور ان چیزوں کو جان بوجھ کے پولیٹیکل کوسچنز کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب اگر میں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے بات کی تھی کہ سارا ایشو ہی لیگل اسٹریٹجی کے اندر ہے. اگر آپ بذات خود کو ملزم جو ہے وہ مان لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹو دے، تو پھر لاء کے کلچز تو آئیں گے نا جی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مانے بھی اور آپ یہ کہیں کہ مجھے اس چیز سے چھوڑ دیا جائے. تو وہی آج چیزیں جو ہے سپریم کورٹ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک اس ٹرائل کو جو ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر آنا چاہیے اس کی 2 انٹرپریٹیشن پہ کر کے بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب دی ہے کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، اپنا جواب بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، حافظ صاحب نے تو بڑی بہترین بات کی کہ نہ کوئی اتنا غمزدہ ہونے کی بات ہے اور نہ کوئی اتنے شادیانے بجانے کی بات ہے. معمول کا ایک سلسلہ ہے اور اس طرح رہتا ہے. لیکن سیاسی گہما گہمی جو معمول کی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو 2 دن کی ایکسٹینشن مل گئی جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں. جو پی ٹی آئی کے ریزرویشن تھے وہ بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا، الیکشن کمیشن نے آگے بھی کہہ دیا ہے. بٹ اب انتخاب ہیں تو پروپیگنڈا ہوگا، اور پروپیگنڈا کو سیاستدان جائز سمجھتے ہیں پوری دنیا میں ہی، نہ صرف پاکستان میں. یہ جو ارشاد صاحب اب ماحول ہے، اب کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود بھی ایک حلقے سے آ رہے ہیں، کہیں مریم نواز اور علیم خان بھی ایک حلقے سے آ رہے ہیں، کہیں مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف بھی ایک حلقے سے آ رہے ہیں. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگلی رفٹ پڑنی ہے، اور بہت سی جگہوں پہ شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو نون لیگ کے لیے، آئی پی پی کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے، یا یہ بھی سموتھلی ہو جائے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ود ان پارٹیز معاملہ ہے کہ اگر شفقت محمود صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب آمنے سامنے آتے ہیں تو سلمان اکرم صاحب کو کس بیس پہ ٹکٹ ملے گا اور شفقت محمود صاحب کو کس بنیاد پر نظر انداز کیا جائے گا، یا سلمان اکرم راجہ صاحب سے اگر کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو اس وعدے سے کیسے پیچھے ہٹا جائے گا. یہ ایک سوال ہے. ایک ود ان پارٹی ہے. یہ معاملات وہاں بھی ہوں گے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. دوسرا ہے پارٹیز کے مابین کہ جناب علیم خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہیں یا اور کئی کینڈیڈیٹ ہوں گے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ماضی کا. 2013 کے الیکشن سے پہلے ایک ہم خیال گروپ تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ چٹھا صاحب والا. چٹھا صاحب تھے، ہمایوں اختر صاحب تھے، خورشید محمود قصوری صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے اس میں. تو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف جایا جائے یا مسلم لیگ نون کی طرف. صاحب ہمایوں اختر صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ساتھ دیا جائے نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کا. ان کے ہم خیال تھے سلیم سیف اللہ خان. اور دوسری طرف جو خورشید محمود قصوری صاحب تھے، چٹھا صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، ادھر نہیں جانا چاہیے، پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہیے، پی ٹی آئی ہوا کا رخ پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو چلتی رہی. خیر اس میں پی ٹی آئی بھی ان دنوں خان صاحب بھی بڑی اونچی ہواؤں میں تھے، انہوں نے کوئی بہت زیادہ لفٹ نہیں کرائی، ایک کمیٹی سی بنائی اور وہ بھول بھال گئے. تو چٹھا صاحب مجبور ہو گئے. چٹھا صاحب نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ دکھی تھے نواز شریف صاحب کے ماضی کے حوالے سے کچھ، تو ان کو مجبور کر دیا گیا. اور نواز شریف صاحب نے کہا چٹھا صاحب سے کہ میں اب جو ماضی کی رنجشیں ہیں یا ماضی کی غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کروں گا. یہ میرا آپ سے ورڈ آف آنر ہے. ایک جو ایک ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، زبان دے دی آپ کو زبان دے دی ہے، ایک شریفانہ جنٹلمین پرومس ہے
शरीफाना वादा है। तो हो गया। अब उसके बाद कोई तय हुआ था कि कोई 31 टिकट मिलने थे, उसमें लाहौर में भी कोई 2 टिकट देने थे, हुमायूं अख्तर को देना था और मियाँ आसिफ को टिकट देना था जी। जब वो कमेटी बनी और कमेटी स्क्रूटनी शुरू हुई तो चलते 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 सिर्फ एक सीट पर आ गया मामला कि खुर्शीद कुदूरी साहब तो खैर छोड़ के चले गए, तो वो सलीम सैफुल्लाह जी वो ये वजह नहीं बन सकता, वो हुमायूं अख्तर ये वजह है जी, वो मियाँ आसिफ ये वजह है, फ़लाँ ये वजह है, करते करते आसिफ अहमद अली साहब जो थे, एक सीट का था चट्ठा साहब के जी, ये तो मियाँ साहब ने कहा मेरा वादा है, चट्ठा साहब को तो मैंने देनी है देनी। अब पार्टी में वज़ीराबाद वाली तो चट्ठा साहब ने कहा चलो यार थोड़ी सी इज़्ज़त रह गई, एक सीट तो मिल ही रही है, ऐलान हो गया कि चट्ठा साहब होंगे। जहाँ से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।